کس حد تک ٹھیک ہے جو وزیر صحت کہہ رہے ہیں کہ نائٹ پارٹیز جو ہیں یہ کلچر جو ہے اس کی وجہ سے خرابی ہے، اور انہوں نے پھر نشاندہی بھی کی کہ وہ دیگر کسی چیز کے استعمال سے نہیں، یا وہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں وزیر صحت کس حد تک یہ ٹھیک ہے، درست ہے؟ جی بہت شکریہ، ایک اہم موضوع ہے، آپ نے دعوت دی۔ دیکھیے جو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک فیکچول بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہائی رسک گروپس ہیں ان کے اندر وہی گروپ ہیں جو نشہ کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا میریٹل جو جنسی تعلقات ہے وہ رکھتے ہیں، اور ملٹیپل پارٹنر رکھتے ہیں۔ تو یہ نون رسک فیکٹر ہے اس چیز کے۔ جو پاکستان کی انہوں نے بات کی ہے تو وہ ڈیٹا کیونکہ پبلک نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہماری تو اس ڈیٹا تک رسائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر جو باقی رسک فیکٹر ہیں، جو بڑے رسک فیکٹر ہیں، یعنی انجیکٹیبل ڈرگ یوز وہ نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹیز وغیرہ پہ جاتے ہیں اور نشہ وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو نشے کے اندر یہ کوئی نئی اس میں میرے لیے خبر نہیں ہے۔ نہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ نشے کی وجہ سے یا نشے کے بعد کیا گیا کوئی عمل ہے، یا آپ نے کہا جیسا ملٹیپل پارٹنرز، اس وجہ سے یہ اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب کوئی بھی شخص نشہ کرتا ہے ان پارٹیز میں، خاص طور پہ جب نشہ ہوتا ہے تو وہاں کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ بغیر پروٹیکشن کے جنسی عمل کیے جاتے ہیں، اور ملٹیپل پارٹنرز ہوتے ہیں اگر یہ مکسڈ پارٹیز ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہے، تو یہ ایک ہائی رسک گروپ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی، جس کے اندر HIV پھیلنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ جو نشے میں ہے اس کو تو اس بات کی ہوش نہیں ہوتی، نہ اس کو کیئر وہ کرتا ہے کہ اس نے پروٹیکشن اپنی کی ہوئی ہے، یا اس کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نون رسک فیکٹرز گروپس ہیں جن کے اندر یہ ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ بیماری جو HIV کی ہے یہ ہائی رسک گروپس کے اندر ہی رہتی ہے۔ پاکستان میں کئی سالوں سے یہ ہائی رسک گروپس کے اندر تھی، اور 2009 سے ہم نے اس کے اوپر وارن کرنا شروع کیا تھا کہ یہ سپل اوور ہو رہی ہے جنرل پاپولیشن میں۔ تو اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ویسے یہ انجیکٹیبل ڈرگ یوز نہیں ہے، لیکن یہ پارٹیز پہ جاتے ہیں اور وہاں ان پروٹیکٹڈ سیکس پروبیبلی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو HIV انفیکشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کی وجوہات میں کیا کیا ہیں؟ موٹی موٹی تو یہی ہے، یہ آپ نے بتا دیا، اس طرح سے بغیر پروٹیکشن کے اور ملٹیپل پارٹنرز رکھنا۔ اس کے علاوہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ بیماری کس طرح آ سکتی ہے؟ دیکھیے جو اور جو میں اس میں یہاں تھوڑا سا یہ توجہ آپ کے ناظرین کی اس پہ کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بڑی آؤٹ بریکس پچھلے چند سالوں میں آئی ہیں HIV کی، وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کی ناکامی تھی۔ وہ انجیکشنز کو دوبارہ دھو دا کے یا دوبارہ ری یوز کیا گیا، سرنجز کو، ہاسپٹلز کے اندر انفیکشن کنٹرول پریکٹس نہیں تھی، انکلوڈنگ لاڑکانہ، آپ کے توسا، اور آپ کے جو حالیہ کراچی کے اندر، یہ بہت بڑی میجر آپ کے سسٹم کی فیلیئرز ہیں کہ ایک ہاسپٹل کے اندر جا کے یا ہیلتھ سسٹم میں جا کے ان بچوں کو ری یوزیبل سرنجز لگیں جس سے اتنے بچے انفیکٹ ہوئے۔ تو پاکستان کے اندر ابھی بھی جو ڈیٹا ہمارے سامنے ہے، جو بڑا رسک گروپ ہے وہ ان انجیکشنز کو یا سرنجز کو دوبارہ یوز کرنا ہے جو ایک دفعہ یوز کرنی چاہیے، اور انجیکشنز کا زیادہ استعمال ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں فی کا سب سے زیادہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ مریضوں کے یا بچوں کے والدین کا دباؤ ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اوپر کہ جی ہمارے بچے کو آپ انجیکشن لگائیں تاکہ یہ جلدی ٹھیک ہو۔ تو یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے ہمارے ملک میں HIV کی آؤٹ بریک۔ اور اس میں تو وہ بچہ یا اس کے والدین کسی طرح بھی انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو سرنج اسے لگ رہی ہے وہ دوسری مرتبہ یوز ہو رہی ہے اور وہ ایڈز جیسے مرض کی طرف لے جائے گی اسے۔ جی ہاں، ان کو تو علم نہیں ہوتا، لیکن اس وجہ سے ہمیں مریضوں کی یہ آگہی کی ضرورت ہے کہ 90% یا 95% آپ کو جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بغیر انجیکشن کے ہو سکتا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدائی رورل ایریاز، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا علامات جو ہیں ابتدائی اس کی، کہ کسی کو پتہ چلے، یہاں پر آیا نا ہمارے سامنے کہ کچھ لوگ سماجی بدنامی کے ڈر سے بھی اس کو علاج کی طرف یا اس کا تشخیص کی طرف نہیں جاتے، تو ابتدائی علامات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے سٹگما اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جن لوگوں کو پتہ بھی لگ جاتا ہے وہ بھی بعض دفعہ اوپنلی اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، اور بعض لوگ
آگے اس بیماری کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح ہیپاٹائٹس سی ہے اس طرح HIV کی بھی علامات فوری نہیں آتی. ہو سکتا ہے سالوں کے بعد آپ کو علم ہو, لیکن جو اس کی بڑی علامات ہیں اس کے اندر آپ کو کنٹینیوس بخار رہ رہا ہے, آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, اور یہ آن لانگ ٹرم فیزز ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کل آپ کو اگر HIV آپ انفیکٹ ہو گئے ہیں تو 2 دن بعد یا ہفتے بعد یہ علامات شروع ہو جائیں گی. بعض لوگوں کے اندر یہ سالوں بعد علامات آتی ہیں, مہینوں کے بعد علامات آتی ہیں. تو صرف علامات پہ نہیں جانا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا بیہیویئر ایسا رہا ہے, ہم کسی ایسے جگہ پہ ہم نے سرنجز یا انجیکشنز لگوائے ہیں جہاں پہ اب ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا نہیں تھا کام, کسی ڈینٹل سرجن کے پاس ایسے گئے ہیں جس کے آلات صاف نہیں تھے, آپ حجام کے پاس گئے ہیں اور آپ نے وہی ایک اس طرح جو وہ ہر مریض پہ ہر انسان پہ لگا رہا ہے وہی استعمال کیا ہے, آپ نے ڈسپوزیبل نہیں یوز کیا. تو یہ اگر آپ نے چیزیں کی ہیں تو میرا ایڈوائز یہ ہوگا کہ آپ اپنا HIV کا ایک ٹیسٹ کروا لیں, ساتھ ہیپاٹائٹس سی کا بھی کروا لیں. یہ 2 بیماریاں ایسی جان لیوا ہیں جو ایک بلڈ سے دوسرے بلڈ کو مثلا طرح کی چیزوں کے ساتھ ایک آخری بات یہ بتائیں کہ یہ اب بچوں کو یہ ساری چیزیں تو بتا دی, تو یہ بھی پھر روکیں کہ نائٹ پارٹیز میں نہیں جانا. جی جی بالکل. اور اس کے اندر اور دیکھیے یہ HIV کے لیے نہیں, ویسے بھی 100 اور طرح کی بیماریاں لگتی ہیں. نشہ دیکھیے, اگر آپ انجیکشن نہیں لگا رہے, انجیکٹیبل ڈرگ یوز نہیں کر رہے, ایونچولی کوئی بھی سا بھی نشہ یوز کرنا آپ شروع کر دیں تو آپ کا آخر جو ہوتا ہے وہ انجیکٹیبل ڈرگ یوز پہ آ جاتے ہیں آپ, یہ لاسٹ ہے, اور وہ پھر 100 بیماریوں کی وہ جڑ ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ قائم کرنا ہے اور ان کو ٹائم دینا ہے, دیکھنا ہے ان کے دوست کو ان سے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں شام کو. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی آزادی کا ایشو ہے, اور بچے بھی کہتے ہیں یہ ہماری آزادی کا ایشو ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں اور وہ کہاں پہ جا کے ٹائم گزارے ہیں. ڈاکٹر رانا جواد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بڑی تشویش خبر ہے اور اس پہ آپ جو بھی سن رہے ہیں, آپ کو اپنے بہن بھائی بچے جو ہیں ان پہ نظر رکھنا ہوگی, ان سے پوچھنا ہوگا تاکہ وہ اس جو موذی مرض ہے اس سے بچ سکیں.